الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ واسألہم، اور آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے سوال کیجئے، عن القریۃ التی، اس بستی کے بارے میں، کانت جو تھی، حاضرۃ البحر سمندر کے کنارے، اذ یعدون جبکہ انہوں نے زیادتی کی، تعدی کی، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، اذ تأتیہم جب ان کے پاس آتی تھیں، حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے والے دن، شرعان ابھرتے ہوئے سامنے سامنے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور جس دن وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے، لا تأتیہم ان کے پاس مچھلیاں نہیں آتی تھیں، کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ آج کے درس کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے بہت سارے حالات و واقعات کو بیان فرمایا۔ آج کے درس کی اس آیت کریمہ میں اور اگلی آیت کریمہ میں بھی بنی اسرائیل ہی کے کچھ احوال اور واقعات کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کی بستی، اس کا نام جو بحیرہ قلزم کے کنارے آباد تھی، اس کا نام ایلات یا ایلا تھا۔ حضرت نے ان کو دعوت دی اور اللہ کا پیغام سنایا۔ وہ لوگ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، لیکن ان کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ ان کے لیے جو عبادت کا دن اجتماعی طور پر ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا، ہفتے والے دن کے بارے میں وہ ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے۔ اس میں یہ ان کو حکم تھا کہ اس دن تم نے کوئی عبادت کے سوا کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنی عبادت گاہ جاؤ، عبادت خانہ جاؤ، وہاں جا کے تم اللہ کی عبادت کرو۔ وہ بستی، اس کا گزر اوقات سمندری شکار پر تھا۔ اللہ کی شان کے ہفتے والے دن مچھلیاں ابھر کر سامنے آتی، جس طرح عام طور پر مچھلیوں کے اگر بہتات ہو، زیادہ ہوں تو سطح سمندر پہ آ جاتی، وہ منہ باہر نکال لیتی اور وہ ایک مخصوص انداز سے وہ سانس لیتی۔ تو کثیر تعداد میں ساحل سمندر پہ یہ واقعہ تھے، بہت زیادہ مچھلیاں آتی ہیں ہفتے والے دن، بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر وہ اوپر موجود رہتی۔ اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، اللہ کی شان، اس دن وہ مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھیں، وہ گہرائی میں چلی جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اس طرح آزمایا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، دیکھو ہفتے کا دن ہے، اس دن خالصتاً اللہ کی عبادت کرو، تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے یہ سب منظر جب دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اتنا بڑا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام تو منع کر رہے ہیں، لیکن کسی طور پر ہمیں یہ فائدہ دنیا کا سمیٹنا چاہیے۔ انہوں نے یوں کیا کہ سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے حوض بنائے ہفتے والے دن، اور ہفتے والے دن جب مچھلیاں اوپر آتی تھیں تو انہوں نے وہاں سے نالیاں ان حوضوں کے اندر چھوڑ دیں۔ پانی نالیوں کے ذریعہ سے ان حوضوں میں آتا، پانی آتا، ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی۔ پھر واپسی کا راستہ ان نالیوں کا یہ سمندر کے اندر جانے کا بند کر دیتے، مچھلیاں واپس نہیں جا سکتی تھیں سمندر میں، وہ ان حوضوں میں جمع ہو جاتی۔ ہفتے والے دن اس انداز سے وہ شکار کر لیتے، اور اتوار کا دن ہوتا تو ان حوضوں سے وہ نکال لیتے اور اس کو وہ پکڑ لیتے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے، شکار تو تم نے ہفتے والے دن کیے اور یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، انشاءاللہ اگلی آیات کریمہ اس کی تفصیل آئے گی۔
ایک جو اس طرح شکار کرتے تھے اس سے باز نہیں آتے تھے، دوسرے جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو منع نہیں کرتے تھے، تیسرے جو شکار نہیں کرتے تھے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ یہ 3 طرح کے ان میں فرقے بن گئے اور گروہ بن گئے۔ اب اللہ کی شان جب عام طور پر یہ نافرمانے ہونے لگی تو اگلی آیات کریمہ میں ہم تفصیل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی گرفت آ گئی اور پکڑ آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں اپنی امت کو سمجھایا، اور ترمذی شریف کی روایت، لا ترتکب مرتکبت الیہود، اے میری امت والو تم یوں ہیلے نہ کرنا جس طرح کے ہیلے کیے یہودیوں نے، فَتَسْتَحِلُّ مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، کہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کچھ ہیلوں کے، یہ ایک ہیلا تھا جو میں نے بھی عرض کیا، ہیلوں کے ذریعے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال قرار دیا۔ فَمَا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، ایسے ہیلوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، پٹکار ہوئی۔ ان ہیلوں میں سے ایک ہیلا ان کا یہ بھی تھا کہ چربی حرام تھی ان کے لیے، جس طرح ہم نے سورۃ الانعام میں تفصیل کے ساتھ پڑھا، چربی نہیں کھاتے تھے لیکن چربی کو فروخت کر لیتے تھے اور اس کا پیسہ کھا جاتے تھے، کہتے ہم نے تو نہیں کھائی چربی۔ جس طرح اس زمانے میں کوئی شراب تو نہ پیے لیکن شراب کا کاروبار کرے، خنزیر تو نہ کھائے لیکن خنزیر کا کاروبار کرے، حرام تو نہ کھائے لیکن اس طرح نہیں کھا رہا، اپنے پیٹ میں نہیں ڈال رہا، بچوں کو نہیں ڈال رہا، اس کی آمدنی کھلا رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہیلوں کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح بعض لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، سال گزر جائے تو زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، ایک ملکیت کے اندر اگر مال ہے تو وہ یوں کرتے ہیں، ایک ملکیت سے، اپنی ملکیت سے بیوی کو دے دیا 9 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد، پھر جب 9 مہینے 10 مہینے اس کی ملکیت میں گزر گئی تو پھر اپنے بچوں کو دے دیا، ان کی ملکیت سے پھر اپنی ملکیت میں لے آئے، پھر یہاں سے ٹرانسفر کر دیا، جی ہماری ملکیت میں تو سال گزرا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے ہیلے، یہ ظاہراً تو انسان سمجھتا ہے کہ جی بس میں تو بری الذمہ ہو گیا ہوں اللہ کے فرض سے، کیونکہ میری ملکیت میں یہ چیز رہی نہیں ہے، حقیقتاً بری الذمہ نہیں ہوگا، اس طرح اللہ کی لعنت آئے گی، پٹکار آئے گی، اور یہ ہیلی کسی طور پر بھی حلال نہیں، جائز نہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے دروس میں آ جائیں گی۔ ایک اہم اور ضروری بات کہ پہلی امتوں میں 3 دن اہم رہے عبادتوں کے اعتبار سے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، ان کو کہا گیا، انہوں نے ہفتے کا دن مقرر کر لیا اپنے لیے۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے، ان کے لیے جمعے کا دن۔ یہ اجتماعی عبادات کے لیے، ویسے تو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، دیگر عبادات ہم کرتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، دیگر سب بھی، وہ بھی ساری عبادتیں، لیکن 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری امت پر فرض فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ہی خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، کم کرتے کرتے حضور کی یہ مہربانی اپنی امت کے لیے سفارش کرواتے کرواتے 5 رہ گئیں، فرمایا ہے تو یہ 5 ابھی فرض، لیکن جو پڑھے گا اس کو اجر و ثواب 50 کا دیا جائے گا، میرے ہاں تبدیل بات نہیں ہوتی، جو میں نے کہہ دی سو کہہ دی، بس 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا، اللہ کی مہربانی۔ پھر ایک دن ہمارے لیے اللہ نے مختص فرمایا، جو میرے آپ کے لیے سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، اور اس کی بعض فضیلتیں ایسی ہیں، حضور نے فرمایا وہ عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہیں، عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مسند احمد بھی موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی 5 فضیلتیں ایسی ہیں جو باقی دنوں میں نہیں۔ ایک یہ کہ اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن زمین پہ اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور جمعے والے دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دنیا سے کوچ کر گئے۔ اور چوتھی فضیلت فرمائی، اسی دن میں قیامت برپا ہوگی، حتیٰ کہ مقربین فرشتے بھی، دیگر جاندار بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں جمعے والے دن قیامت نہ برپا ہو جائے۔ اور 5ویں اور آخری فضیلت، 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ضرور قبول فرما لے۔ یہ 5 فضیلتیں جمعے کے دن کو حاصل ہیں، جو عید الفطر کو بھی نہیں، عید الاضحیٰ کو بھی نہیں، باقی دنوں کو بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پابند فرمایا، سورۃ الجمعہ، اس کا معنی ہی اکٹھا ہونا ہے، فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعے والے دن اذان ہو جائے
تو تم اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، نماز جمعہ مراد ہے، اس کی تیاری مراد ہے، خطبہ مراد ہے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی جمعے والے دن ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، پھر اس میں سستی نہ کرو، سعی کرو، بھاگو دوڑو، کوشش کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اگر تم سمجھو۔ ظاہراً جو ان کو فائدے اوپر نظر آ رہے تھے کہ مچھلیاں سامنے لیکن شکار حرام ہے، ہمیں بھی پیسہ آتا ہوا نظر آئے گا، دنیا کی سہولیات نظر آئیں گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو تو سارے کام ترک کر دو اور اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ۔ یہ میرے آپ کے لیے حکم، اور صرف میرے آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے حکم ہے۔ ہمیں چاہیے ہم خود بھی اہتمام کریں اور اپنی اولادوں سے بھی، اپنے گھر کے لوگوں سے، متعلقین سے بھی اس کا اہتمام کروائیں، کیونکہ اگر ہم نے عادت بنا دی نہ گھر والوں کی، اپنی اولادوں کی، اپنے متعلقین کی، اپنے ماتاتوں کی، ان کی عادت ساری زندگی انشاءاللہ عبادت بن کے ان کی شخصیت بن جائے گی۔ ہم رہیں نہ رہیں انشاءاللہ العزیز وہ ہماری بہترین ایجادات، بہترین ہماری سنتیں، طریقے انشاءاللہ نسل میں چلتے رہیں۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں ترغیب دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ اوس بن اوس راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف دیگر کتب میں موجود ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس آدمی نے غسل کیا اور گھر والوں کو بھی غسل کا حکم دیا، غسل کے ساتھ دیگر سارا اہتمام مراد ہے جمعے والے کا، جمعے والے دن کا۔ حضور نے فرمایا پھر وہ مسجد آ گیا اور اس نے توجہ دھیان سے بات کو سنا اور اس نے کوئی لغو کام نہ کیا، بیہودہ کام نہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلدی آیا تو جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں سال بھر کے روزوں کا ثواب اور سال بھر کی نمازوں کا اجر و ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اب سال بھر کے روزے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا مشکل کام، سال بھر کی نمازیں پڑھنا صحیح جو قبول بھی ہو جائیں کتنا مشکل۔ کتنے قدم اٹھائے جی؟ 1000۔ کتنے قدم اٹھائے جی؟ 2000۔ تو پھر اس کو جمع تفریق کر کے آپ دیکھ لیں کہ کتنا اجر و ثواب جمعے کے دن ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا خوبصورت وضو کیا، غسل کیا خوبصورت غسل کیا، ثم أتى الجمعہ، پھر جمعے میں آ گیا۔ دو کام حضور نے خصوصاً فرمائے، واستمع وانصت، کان لگا کے دین کی باتوں کو سنا اور چپ رہا۔ بعض لوگ چپ نہیں رہتے لیکن کان لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کان لگائے ہوئے ہیں جی، کچھ نہ کچھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، میں سن رہا ہوں جی، ادھر بھی سن رہا ہوں، میرے کان ادھر ہیں۔ پھر وہ بات کوئی سمجھانے والا اگر ان کو سمجھاتا ہے کہتے ہیں جی ابھی یہ بات ہوئی ہے۔ تو دونوں کام لازم ہیں، منہ سے بھی چپ رہے، پوری طرح کان بھی لگائے، اور ایک تیسرا کام بھی ہے، کوئی لغو بیکار کام نہ کرے کہ لوگوں کے کندھے نہ پھلانگے، جس کا ہم نمازی حاجی خصوصاً خیال نہیں کرتے۔ پچھلی صف میں ہم یہ سمجھتے ہیں میری بے عزتی ہو جائے گی، مولوی پچھلی صف میں کھڑا ہے، اس کی تو بے عزتی ہے بہت زیادہ، پیچھے کیسے آ گیا یہ؟ پھر کندھے پھلانگتے ہم آگے آتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ حضور نے فرمایا جو لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہے تو وہ پل بنا رہا ہے جہنم کی طرف۔ کیا بنا رہا ہے جی؟ اتخذ جسرا الی جہنم، وہ بنا رہا ہے، وہ پکڑ رہا ہے پل کس کی طرف؟ جہنم کی طرف، کیونکہ یہ مسلمان کی بے اکرامی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تینوں غلطیاں ہم نے نہیں کرنی، نہ تو باتیں کرنی ہے دین کی بات کے دوران، نہ ہم نے کان نہ لگانا، توجہ نہ کرنا، دھیان نہ کرنا کہ وہ عمل جو ہے خطیب کے خطبے کے اندر محل ہو رہا ہے، یہ اس سے بھی بچیں للہ فی اللہ، میں آپ سے یہ درخواست کروں۔ اور تیسرا کام، لوگوں کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چند کام کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ پچھلے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 10 دن کے وہ گناہ جو اللہ کے ساتھ متعلق ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوگا۔ کبھی بھی یہ غلط فہمی میں شکار نہ رہیں کہ آنسو تو ادھر دیے ہیں تو پھر آنسو اللہ کی حضور ادھر باہر ہے، نہیں۔ بیوی کو پریشان کیا تو اچھا خاوند بھی ہو، اولاد کے اوپر ظلم زیادتیاں کر رہا ہے، ناانصافیاں اور برابریاں نہیں کر رہا، تو ادھر بھی اس کو اچھا والد بھی بننا چاہیے، اچھا پڑوسی بھی بننا چاہیے، اچھا بیٹا بھی بننا چاہیے، اچھا دوست بھی بننا چاہیے، اچھا رشتہ دار بھی بننا، یہ بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری۔
تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سید الایام ہے، چند کام ہم نے کرنے ہیں، ان کا خود بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے متعلقین کو بھی اہتمام کروانا چاہیے۔ اگر یہ عادات ہم نے پیچھے چھوڑ دیے، بار بار عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز خود جو آپ تشریف لاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اپنی اولادوں کو بھی ساتھ، 4 بچے ہیں، ابا جی کے ساتھ 4 بچے بھی آ رہے ہیں۔ اگر دادا جی حیات ہے ماشاءاللہ، آگے پیچھے ان کی اولاد ہے، اور دادا جی کو بھی ساتھ وہ خدمت کرتے ہوئے جوتے اٹھا کے بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ وہ بٹھا رہے ہیں آگے پیچھے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوبصورت روایت ہے، آپ کا جی خوش ہو جائے گا، کہ جمعے والے دن جو جلدی آتے ہیں اور آگے بیٹھتے ہیں تو جو نشستیں لگیں گی جنت میں اور اللہ کا دیدار ہوگا، جو جمعے والے دن آگے بیٹھتا ہے تو اللہ اس دیدار میں اگلی نشست اس کو عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات۔ اور جو جمعہ چھوڑ ہی دے، ہفتے بھر کی نمازیں گئیں، جمعے کا اہتمام، ہم نے کہا خصوصی اہتمام کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، کپڑے اچھے پہننا، جلدی آنا، خطیب کی بات کو سننا، توجہ دھیان سے بیٹھنا، بات چیت نہ کرنا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، کوئی خیال اس کو نہ آیا حتیٰ کہ جمعہ گزر گیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعۃ من غیر ضرورۃ ولا مرض کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل۔ جس نے جمعہ چھوڑ دیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی سفر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کے سارے تقاضے کرتا ہے، دکانوں پہ بیٹھتا ہے، دوستوں کے گھر آنا جانا ہے، دنیا کا کوئی دھندا نہیں چھوڑتا، جمعہ قضا کر گیا، حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب میں وہ منافق لکھا جاتا ہے، نہ وہ تبدیل کیا جاتا ہے اور نہ وہ مٹایا جاتا ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے۔ بہرحال کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے تھا تو ان کے لیے احترام ضروری تھا، جمعے کا دن میرے آپ کے لیے ہے، میرے آپ کے لیے اہتمام ضروری ہے، اس لیے چند باتیں عرض کی، ان کا خود بھی اہتمام کیجئے، دوسروں کے بھی سے بھی اہتمام کروائیے۔ ارشاد ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، آپ ان سے پوچھیے اے پیغمبر، یعنی بنی اسرائیل سے، ان کے علماء سے، اس بستی کے بارے میں کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے تھی، اذ یعدون، جب کہ انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں جو ان کی اجتماعی عبادت کا دن تھا، انہوں نے ہفتے کے دن کا کوئی احترام نہیں کیا۔ اذ تأتیہم حیتانہم، ان کی غلطیوں میں سے ایک غلطی کہ جب ان کے پاس آتی تھیں ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے والے دن، شرعاً ابھرتے ہوئے سامنے، ویوم لا یسبتون، اور جس دن وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے، لا تأتیہم، ان کے پاس ان کی مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ کذالک، اللہ کی آزمائش ایسی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں نبلوہم، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔